زندگی بہتر بنائے زندگی بہتر بنائے زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے زندگی بہتر بنائیں، اور ایک نئے موضوع کے ساتھ اس پروگرام میں حاضر ہیں۔ عزت، ادب، احترام وہ بنیادی ستون ہیں جو کسی بھی معاشرے کو خوبصورت اور پرامن بناتے ہیں۔ عزت ہو، احترام ہو، ادب ہو تو معاشرہ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے اور پرامن ہو جاتا ہے۔ جب لوگ ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں، بڑوں کا احترام کیا جائے اور ہر مسلمان کی عزت کو پہچانا جائے تو پھر دلوں میں محبت، اعتماد اور سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ بھی کچھ اسی انداز کا ہے کہ اسلام نے ہمیں ہر مسلمان کی عزت کرنے کی تعلیم دی ہے۔ عزت دینے اور ادب کرنے کا تعلق صرف ظاہر سے نہیں بلکہ دل سے ہے۔ جس دل میں ادب کی روشنی ہو وہ علم، محبت اور ایمان کی روشنی بھی حاصل کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے دین میں مسلمانوں کی عزت ہو، بڑوں کے ساتھ ادب اور احترام کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام زندگی بہتر بنائیں، اس میں ہم یقیناً ایک ایسے موضوع کو لے کر آتے ہیں جس پر ہمارے ساتھ جو مبلغین موجود ہوتے ہیں ان سے بڑی زبردست گفتگو کر کر ہم زندگی کو بہتر بنانے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جو غلطیاں کی گئی ہیں ان سے جو ہے وہ رجوع کرتے ہیں اور آگے جو قدم اٹھانا ہے اس کو بہتری کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے عزت کریں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم جانیں گے کہ مسلمان کی عزت اور احترام کے بارے میں ہمیں کیا احکامات بیان کیے گئے ہیں، ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے ایک مسلمان کی عزت کے لیے، وہ کون سے طریقے ہیں جن کو ہم اپنا کر ایک مسلمان کی عزت کر سکتے ہیں۔ قرآن و سنت اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اولیاء اکرام کا کردار ہمیں اس بارے میں کیا بتاتا ہے، تو یوں ہم انشاءاللہ عز و جل یہ سیکھ سکیں گے کہ ہم اپنے معاشرے کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کی عزت کر کر۔ اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے مبلغین دعوت اسلامی موجود ہیں۔ آئیے ان کا آپ سے تعارف کراتے ہیں۔ میری ایک جانب جو ہے ہمارے مبلغ دعوت اسلامی رؤف اتاری بھائی بیٹھے ہیں جن سے آج انشاءاللہ ہم اس موضوع پر عزت کریں بات کریں گے انشاءاللہ۔ خیریت سے اللہ کیسے مزے میں ماشاءاللہ۔ انہی کے ساتھ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی شاہد اتاری بھائی۔ شاہد بھائی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم، بہت بہت کرم۔ مبلغین دعوت اسلامی انشاءاللہ اس موضوع پر ہمارے ساتھ بات کریں گے کہ عزت کریں، کس کی کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کب کرنا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں اور نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ جب ہم کسی کی عزت کرتے ہیں تو اپنی بھی عزت بڑھ ہی جاتی ہے۔ اسی گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے ہمارے مبلغ دعوت اسلامی رفیق اتاری بھائی۔ لبیک۔ خیریت سے رفیق بھائی؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ اور آج ہمارے ساتھ کلام ہمیں سنائیں گے محفوظ اتاری بھائی۔ خیریت سے محفوظ؟ الحمدللہ اللہ کل حال۔ طبیعت شریف ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ۔ کیا کلام سنائیں گے محفوظ بھائی آج؟ آج الحمدللہ اعلیٰ حضرت کا کلام لم یاتی نذیر کا۔ اللہ سنائیے پھر۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب
اللہ جو ہاتھ اٹھا کبھی بھی اگر دعا کے لیے خدا سے مانگنا بس تم یہی خدا کے لیے کہ ہاتھ سے نہ کبھی دامن رسول چھوٹے حیات و موت ہماری او مصطفیٰ کے لیے میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ لمیاتی نظیروں کا فی نظر لمیاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو جگ راج کو تاج تورے سر سورے سر سو جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہیدوں سرا جانا ہے تجھ کو شہیدوں سرا جانا البحر والا من بے کسو طوفان ہوش ربا من بے کسو طوفان ہوش ربا مجھدھار میں بھون بگڑی رسول اللہ مجھدھار میں بگڑی ہے ہوا موری نہیں آمی پار لگا جانا انفی آتشوں سوے
شولا دیگر پر زن عشقا مورا تن من دھن سب پھونک دیا مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جدا جانا بس خامائے میں نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار سا پڑا جانا دمی یاتی نظیروں کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہیدوں سرا سبحان اللہ، کیا بات، ماشاء اللہ، زبردست کلام پڑھا آپ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ اور اعلیٰ حضرت نے اس کلام میں یوں سمجھیے کہ کئی زبانوں کو ملا کر بیان کر دیا، اور کمال جو ہے اعلیٰ حضرت نے کلام تحریر فرمایا ہے، اور پھر پڑھنے والے بھی طرزوں کی صورت میں اس میں مزیدار جان ڈال ہی دیتے ہیں۔ اللہ پاک سب کا پڑھنا قبول فرمائے۔ ہمارا آج زندگی بہتر بنائے پروگرام میں موضوع ہے عزت کریں۔ بہت اہم موضوع ہے، کس کی عزت کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کب نہیں کرنا ہے۔ یہ بھی ایک عبدالرؤف بھائی ہمارے وہاں ہوتا ہے کہ جب بات کی جائے کہ یار آپ اس کی عزت کریں، عزت کی بات کی جائے، تو کہتے ہیں یار آپ کو نہیں پتہ اس کے کارنامے کیسے ہیں۔ تو کیا ہر مسلمان کی عزت کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہاں سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، سبحان اللہ، بے شک، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام تر تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ بے شک، اچھا، جب تعریفیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں اور ساری عزتوں کا مالک بھی وہی رب العالمین، اللہ اکبر، سب عزتیں اسی کے لیے ہیں۔ بے شک، اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اس کے پیارے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی عزت و شرافت کا تاج سجایا ہوا ہے، بے شک، اور یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیضان ہے، آپ کا صدقہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، چاہے وہ عربی ہو، چاہے عجمی، چاہے گورا ہو، چاہے کالا، اللہ، چاہے امیر ہو، چاہے غریب، اگر وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، اللہ، اگر اس کے دل میں ایمان کی شمع جل رہی ہے نا، تو وہ عزت کا حقدار ہے۔ سبحان اللہ، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، مفتی دعوت اسلامی مفتی قاسم اتاری دامت برکاتہم العالیہ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں
کہ اس مبارک آیت سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہر مومن عزت والا ہے، سبحان اللہ، ہر مومن۔ بے شک، اب کسی بھی مسلمان کو اس کی قوم کی وجہ سے، اس کے نسب کی وجہ سے، اس کے مال و دولت کی وجہ سے ذلیل سمجھنا، کمتر سمجھنا، یہ گناہ کا کام، اللہ، حرام ہے۔ پھر مزید فرمایا کہ مسلمان کو عزت کس طرح ہے، کیوں حاصل ہے، مومن کو عزت کیوں حاصل ہے، اس کے مال و دولت کی وجہ سے حاصل نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ مومن کی عزت اس کے دل کے ایمان اور نیک اعمال کی وجہ سے۔ زبردست، مسلمان کو عزت ہی اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے۔ پھر آپ مزید ایک خوشخبری فرماتے ہیں عطا، کہتے ہیں کہ مومن کی جو عزت ہے یہ دائمی ہے، اللہ، یعنی فنا ہونے والی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مومن کی لاش کی اور مومن کی قبر کی بھی عزت کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، جو شخص مومن کو ذلیل سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی ذلیل ہے۔ اللہ، فرماتے ہیں مفتی صاحب کہ ایک غریب ترین مومن، نادار مومن، مفلس مومن یہ عزت والا ہے۔ اس کے برعکس اگر کافر چاہے کتنا ہی مالدار ہو، کتنا ہی دولت مند ہو، وہ اس مومن سے بدتر ہے۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ہمیں عزت کرنا سکھایا ہے۔ بے شک، اگر ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو آپ کی مبارک سیرت میں بے شمار واقعات ایسے ملیں گے جہاں آپ نے اپنے عمل کے ذریعے ہمیں مسلمان کی عزت کرنا سکھایا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی اگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ شفقت کا مظاہرہ فرماتے، سبحان اس کے لیے جگہ کشادہ فرماتے، سبحان اللہ، کوئی آپ کو سلام کرتا، مسافہ فرماتا تو آپ اس سے ہاتھ ہٹاتے نہیں جب تک کہ وہ خود اپنا ہاتھ جدا نہ کر لیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجالس میں کسی مسلمان کی غیبت، چغلی نہیں ہوا کرتی تھی، ہر ایک کے ساتھ محبت اور شفقت کا برتاؤ کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عزت کرتے تھے، عزت کرنا انہوں نے سکھایا، اور فرمایا گیا کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمان کی عزت کرے، چاہے امیر ہو یا غریب، گورا ہو یا کالا، کیونکہ اس کے پاس ایمان کی دولت ہے، اور یہ دولت یہ وہ دولت ہے جو صرف خوش نصیب لوگوں کو عطا ہے۔ سبحان اللہ، کیا پیاری گفتگو آپ نے فرمائی ہے، ماشاء اللہ، کہ مومن کی عزت کی جائے، ہر مسلمان کی عزت کی جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بڑی پیاری بات ہمارے عبدالرؤوف بھائی ہمیں تفسیر قرآن سے بتا رہے تھے کہ مومن چاہے کیسا بھی ہو، کتنا بھی غریب ہو، نادار ہو، لیکن اس کی عزت کی جائے گی۔ اور پھر بڑا زبردست مفتی صاحب نے سمجھایا کہ مومن چاہے کیسا ہی نادار ہو، اور جو ایمان والا نہیں ہے وہ چاہے کتنا بھی امیر ہو جائے، لیکن اس مومن سے بڑھ نہیں سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے مسلمان بھائیوں کا احترام کریں، ان کی عزت کریں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر ایک بڑا پیارا جو جملہ تھا نا کہ مومن کی عزت ایمان اور نیک اعمال سے ہے، روپے پیسے سے نہیں ہے۔ تو یہ بات ہمیں بھی سمجھنا چاہیے، یعنی ہم یہ کہتے تو رہے کہ یار لوگ میری عزت نہیں کر رہے، تو اس بات کو سمجھیں کہ آپ عزت دار اس لیے ہیں کہ آپ ایمان والے ہیں، اور ساتھ نیک اعمال بھی آپ کے بہت ضروری ہیں۔ آپ ایسی جگہ پہ نظر نہیں آنے چاہیے جہاں مسلمان کا نظر آنا درست نہیں ہے، آپ وہ کام کرتے ہوئے نظر نہیں آنے چاہیے جو ایک مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے اطوار، آپ کے کردار سے یہ بات جھلکنی چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ مومن ہیں، یہ آپ کا انداز زندگی ہونا چاہیے۔ اور پھر اگر آپ کے ساتھ اللہ نہ کرے کوئی ایسا معاملہ آتا ہے کہ کوئی لگتا ہے کہ کہیں عزت نہیں ہو رہی، تو فوراً اس بات کے شکوے کے بجائے اپنے آپ کو چیک کریں کہ کہیں میں اس جگہ تو نہیں پایا جا رہا کہ جہاں میرے کھڑے ہونے کا حق نہیں تھا، مجھے اسلام نے کھڑے ہونے سے منع کیا، میں اس جگہ پہ کھڑا ہو رہا ہوں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ذلت و رسوائی میرا مقدر بن رہی ہے، یا میرے کو لوگ برا کہہ رہے ہیں، تان کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کا جو ہے بارے میں سوچنا اور سمجھنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ہمیں دوسرے مسلمان کی بھی عزت کرنی چاہیے۔ یہ بڑی پیاری بات ہمارے عبدالرؤوف بھائی ہم سے کر رہے تھے، اور بڑا پیارا ہی انہوں نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی ہمیں سنائی، تفسیر قرآن سے بھی یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ مسلمان چاہے نادار ہو، غریب ہو، کمزور ہو، اس کا احترام کریں۔ ہمیں عزتوں کے ساتھ
مسلمانوں کو رکھنا ہے، رہنا ہے، انشاءاللہ معاشرہ آپ دیکھیں گے گلے گلزار ہو جائے گا۔ جب آپ ایک دوسرے کا احترام کریں گے، عزت کریں گے، تو خود بخود آپ دیکھیں گے ماحول میں بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ تو شاہد بھائی، ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ عزت کریں، اور رؤوف بھائی نے بھی بڑی پیاری قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہمیں سنائی، پھر تفسیر بھی مفتی صاحب کی ہمیں اس سے آگاہ کیا کہ بھئی مفتی صاحب یہ اس پیرے میں فرماتے ہیں، اور ہونا بھی ایک مسلمان کا انداز یہی چاہیے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی زندگی گزرے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ کس انداز سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہمیں تعلیم دیتے تھے کہ بھئی مسلمانوں کی عزت کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرفان بھائی، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ پاک نے الحمدللہ مسلمان بنایا ہے نا، اور مزید یہ کہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، جو کہ بہترین امت قرار دیا گیا ہے جس کو۔ ابھی آپ نے فرمایا کہ معاشرے کے اندر اچھے معاملات کو راج کرنے کے لیے آپ کو دوسرے کی عزت کرنا پڑے گی۔ ایک جملہ کہا جاتا ہے، عزت دیجیے عزت لیجیے۔ زبردست۔ تو آپ کسی کو عزت دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ کو بھی اللہ پاک کے کرم سے عزت ہی ملے گی۔ شاہد بھائی، یہ بھی ہم کہتے ہوئے لوگوں کو سنتے ہیں نا، بھیا ہم تو دے رہے ہیں، سامنے والا ایسا ہے کہ یار کر ہی نہیں رہا، یہ بھی ایک معاملہ ہے نا۔ یہ بات درست ہے کہ بھائی آپ عزت دیں اور عزت لے لیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہنے والے کو کہتے سنا گیا کہ یار ہم نے تو اس کو بڑی عزت دی، خاندانوں میں خاص طور پہ، جی جی، ہمارے معاشرے میں۔ اچھا مارکیٹ میں آ جائیں تو یار دیکھو ہم اس کا تو احترام کر رہے ہیں، ہم تو اس کا خیال کر رہے ہیں، وہ ہمارا خیال ہی نہیں کر رہا۔ تو یہ بھی ایک ہے معاملہ۔ اچھا یہ جو آپ جو فرما رہے ہیں نا حضور، یہ مثالیں جو نا چیدہ چیدہ ہوتی ہیں نارملی، صحیح، یہ چیدہ چیدہ مثالیں ہوتی ہیں، چند جگہوں پہ پائی جائیں گی۔ اکثریت اس طرح کی ہوتی ہے کہ جو رسپیکٹ کے بدلے میں رسپیکٹ ہی دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ دوسروں کی رسپیکٹ کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اگرچہ کہ ان کے ساتھ کچھ معاملہ اچھا نہ بھی کیا جائے، لیکن وہ اپنے انداز و اطوار، اپنی گفتگو کا معیار نیچے نہیں آنے دیتے، نیچے نہیں آئے، اور کوشش یہی کرتے ہیں اگرچہ کہ بھلے ان کو سائیڈ ہونا پڑ جائے، لیکن اپنا گراف نیچے نہیں گراتے، زبردست۔ اپنی گفتگو کے انداز کو نیچے نہیں لاتے، اور میرے خیال سے مناسب بھی یہی ہے۔ یہی ہمارے وہاں جو کہتے ہیں نا بھائی ہم تو ایسے کے ساتھ ایسے اور ویسے کے ساتھ ویسے، وہ ایسا نہیں کرتے، حضور وہ اپنی عزت کا خیال کرتے، یار ہمارا مقام ہے، معاشرے میں ایک حیثیت ہے۔ زبردست بات۔ عرفان بھائی نا مسلمان ہونا اچھا لگتا ہے نا، اللہ مسلمان ہے وہ، ابھی جیسے آپ نے بات مسلمان کا انداز کہ ہمارے ہر عمل سے اگر یہ جھلک رہا ہو کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان تو بس مسلمان ہیں، اس لیے ہم عزت کرتے ہیں۔ عرفان بھائی، نارملی دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہمارے یہاں معاشرے کے اندر جو رائج ہے نا، وہ نارملی چھوٹا بڑے کی رسپیکٹ کرتا ہے، صحیح ہے، نارملی یہ ہوتا ہے۔ اچھا، کم مرتبے والا زیادہ مرتبے والے کی رسپیکٹ کرتا ہے، جونیئر اپنے سینئر کی رسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے، کوئی زیادہ بڑا مبلغ ہے، زیادہ بڑا نعت خوان ہے تو چھوٹا وہ بڑے رسپیکٹ کرے گا، اور اگر اس نے رسپیکٹ دینے میں کوئی کمی کر دی تو شاید وہ نظروں سے گر جائے، ایسا بھی ماحول اللہ مطلب ہوتا ہے معاملہ نا۔ اچھا، اس کے برعکس اگر ہم اس طرح کا معاملہ دیکھیں، جو صاحب رسپیکٹ ہے، جو اللہ پاک نے جس کو قدر و منزلت عطا کی ہوئی ہے، اللہ، اگر وہ اپنے چھوٹے کو عزت دے واہ، تو پھر معاملہ کیا ہوگا؟ دیکھیں ہمیشہ ہوتا کیا ہے، جب آپ اپنے سے نیچے والے کو رسپیکٹ دیتے ہیں نا، تو اس کے دل کے اندر آپ کی عزتوں کا یوں کہہ لیجئے کہ سمندر موجزن ہو جاتا ہے، اللہ، اور وہ کہہ لیجئے کہ آپ کا بالکل گرویدہ ہو کے رہ جاتا ہے، زبردست، اور وہ آپ کے اشاروں پہ کہتے ہیں نا، ابرو کے اشاروں پہ چلنا شروع کر دے۔ اللہ، ایک مثال ہے، بالکل بالکل، یعنی آپ کے تو ہم دل میں دیکھ اگر رہے ہیں۔ محبت قائم ہو گئی اس کی، آپ نے اس کو اتنا زیادہ اپنے شفقت دے دی، محبت دے دی، تو وہ اب وہ سمجھ لیں آپ کے قدموں میں لوٹے۔ زبردست، اچھا، مثال کے طور پہ عموماً ہوتا کیا ہے عرفان بھائی کہ ہمارے معاشرے کے اندر جیسے اب ہم جیسے مثال کے طور پہ کوئی ہمارے پاس آیا، ہم محفل میں بیٹھے ہیں، اگر ہم نے اس کو کھڑے ہو کے استقبال کر لیا، اس کو رسپیکٹ دے دی، وہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ زبردست، اچھا، اب یہ میں اسی طرف لے کر آ رہا تھا، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، زبردست، ان سے افضل والا کون ہے؟ اللہ، ان سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ بے شک، یعنی یہ جو میں نے مثال عرض کری وہ یہی تھی کہ اگر ہم میں آج کسی کو کچھ عزتیں ملی ہوئی ہیں تو انہی کا صدقہ ہے، انہی کا صدقہ، بے شک، انہی کا صدقہ ہے۔ لیکن مجھے بھی غور و فکر کرنا چاہیے، اور ہم سب کو اور ہر سننے والے کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اگر ہمیں کچھ عزتیں مل گئی ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا بھاؤ بڑھا لیں، صحیح، ہمیں اپنے چھوٹوں کو رسپیکٹ دینی چاہیے، اور یہی سبب بنتا ہے کہ مزید لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزتیں بڑھتی ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک پیارا واقعہ آپ کی خدمت میں، مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔
ایک مرتبہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مبارک حجرے میں تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان بھی آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ اچھا، یہاں تک کہ آپ کا حجرہ مبارک جو ہے صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھر گیا، اب مزید بیٹھنے کی گنجائش باقی نہ رہی۔ اتنے میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لے کر آ گئے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب جگہ تو تھی نہیں، صحیح۔ لہذا آپ نے کیا کیا، آپ جو ہے وہ دروازے پر ہی بیٹھ گئے۔ جب ہمارے پیارے آقا دو عالم کے داتا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ وہ وہاں پر بیٹھ رہے ہیں، تو آپ نے کیا عمل اختیار فرمایا کہ اپنی چادر مبارک لپیٹ کر ان کی طرف اچھال دی۔ اللہ اکبر۔ یعنی اپنی جو چادر ہے، استعمال کی چادر ہے، وہ مبارک لپیٹ کر ان کی طرف اچھال دی، سبحان اور مزید ارشاد فرمایا، اے جریر یہ چادر بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ایسی عزت افزائی کوئی معمولی بات تو نہیں تھی۔ بے اب صحابی رسول حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ادب اور عشق رسول اللہ۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیے۔ آپ نے اس چادر مبارک کو زمین پر گرنے نہ دیا، سبحان اللہ۔ لپک کر چادر مبارک کو اپنے ہاتھوں پر لے لیا، اسے چوما اور آنکھوں پر لگا کر بے اختیار رونے لگے، اللہ اور روتے روتے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے مجھے اتنی عزت بخشی، اللہ پاک آپ کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ صدقہ سرکار کی عطاؤں کا، صدقہ سرکار کی عطاؤں کا ہم نے پائی ہے راحتیں بخشی ہے عزت کیا کیا رب نے بخشی ہے عزت کیا کیا ہو رہی ہے، بے شک ہو رہی ہے جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے اس قدر عزت بخشی، اللہ پاک آپ کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ حضور، میری کیا یہ مجال کہ میں آپ کی مبارک چادر پر بیٹھوں؟ یہ کہہ کر آپ نے چادر مبارک بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیش کر دی۔ اس پر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے پاس قوم کا عزت دار شخص آئے تو اس کی عزت کرو۔ سبحان اللہ۔ قربان جائیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان خوشگوار اور نرالی اداؤں پر۔ اللہ، دو جہاں کے سردار ہیں، اب دیکھیں اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں نا، دو جہاں کے سردار ہیں، اللہ پاک نے اپنی محبوبیت کا تاج آپ کے سر پہ سجایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ پاک کے محبوب ہیں، بے شک، نبیوں کا امام بنایا ہے۔ بے شک۔ اتنا عرفہ و اعلیٰ بلند ترین مقام ہونے کے باوجود
مبارک انداز آپ دیکھیے کہ کیسے نرالے انداز میں ایک غلام حاجی جب ہوتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی چادر عطا فرما دیتے ہیں. سبحان سبحان اللہ. مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، ایسا تو کہیں سنا نہ دیکھا، بندوں کا اٹھائیں بار آقا، ہو جانے حسن نثار تجھ پر، ہو جاؤں تیرے نثار آقا. سبحان اللہ. تو عرفان بھائی یہ ہے انداز. اگر ہم چاہتے ہیں نا معاشرے کے اندر ہماری عزت کی جائے، آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ عموماً بہت مختصر لوگ ہوتے ہیں جو عزت کا جواب عزت سے نہیں دیتے. اگر ہم کسی کو رسپیکٹ دیں گے، کسی کو اپنے محبت کا انداز اختیار کریں گے، کسی سے اچھے انداز سے ملاقات کریں گے، تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں وہ اپنی عزت کرائیں. اللہ، زبردست گفتگو آپ نے فرمائی ماشاء اللہ. شاہد بھائی بڑی پیاری بات آپ کی واقعے سے ہمیں ملتی ہے کہ آپ کا مقام کچھ بھی ہو، آپ اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت محبت سے پیش آئیں. آپ کو اللہ پاک نے ایک مقام دیا ہے. مثال کے طور پہ آپ باس ہیں آفس میں اور آپ کے ماتحت کچھ لوگ کام کرتے ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں. یعنی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی تو کیا بات ہے، کیا بات ہے، ختم ہے. بالکل کیسا انداز ہے کہ جب غلام آیا ہے تو آپ ان کو چادر عطا فرما رہے ہیں، بھئی اس پہ بیٹھ جائیں. یا احترام ہے، عزت دینا ہے نا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں کہیں کسی معاملے میں کوئی درجہ دیا ہے تو ہم اپنے ماتحت کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. خاندان میں اللہ پاک نے ہمیں بڑوں میں بنایا ہے، بڑا کیا ہے، خاندان کے بچوں میں، لوگوں میں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں اپنا بھی احترام کروائیں بھی اور ان کا احترام کریں بھی. یہ بہت اچھا انداز ہے، اس کو اختیار کریں، انشاءاللہ معاشرہ گل گلزار ہو جائے گا. یہ بہت اہم بات ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمیں یہ بتا رہی ہے. شاہد بھائی نے بڑی پیاری گفتگو کی کہ واقعی میں دیکھیں ایک بڑا آدمی جب کسی کو عزت دیتا ہے نا تو چھوٹا ہے کہ بولتے ہیں ڈبل خوشی ہو جاتی ہے. ایک تو اس کے عزت دینے کی خوشی شاہد بھائی ہیں، اور پھر اس کو عزت ملے تو یار کیا ہی کمال ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے اور بڑی پیاری آپ نے گفتگو کی شاہد بھائی. اللہ پاک ہمیں اس بات کو سمجھنے کی سعادت عطا فرمائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے پیارے پیارے مدنی پھول چن کر اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے ہوئے اپنے کردار میں لانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے کردار میں لائیں نا اس چیز کو. اللہ پاک ہم پر خاص فضل فرمائے. ہمارے پروگرام میں ایک تصویر بھی شامل کی جاتی ہے جس پر مدنی چینل کے ناظرین آپ کی رائے بھی لی جاتی ہے کہ اس تصویر سے آپ کیا سمجھے ہیں. تصویر دیکھتے ہیں. یہ تصویر ہے جو ایک کتاب کی صورت ہے اور وہ ایک یوں کہنا کہ بھئی شخص ہے جو گرا ہوا ہے اور اس کے پیٹ سے جو ہے وہ آج کے اس کے جو ہے نا سوشل میڈیا آج کل ہمارے وہاں جس کو کہا جاتا ہے کہ کچھ مختلف ایپس ہوتی ہیں اور وہ ساری ایپس جو ہے سوشل میڈیا کی پیجز ہوتے ہیں وہ سب اس کے پیٹ سے باہر نکل رہے ہیں. کتاب دبا دبا کے نکال رہی ہے. کہ اچھا کہ اب کتاب سے ہمارا تعلق تھوڑا دور سا ہو گیا. لگتا ہے یہی ہے کہ اب یہی زبردستی ہمارے ساتھ جو ہے کوئی ترکیب بنے گی تو شاید ہم کتاب پڑھ سکیں. یہ تصویر آپ کے سامنے ہے. آپ نے اس سے کیا سمجھا ہے؟ اچھا ایک طرف دیکھیں تصویر میں تو موبائل بھی بہت سارے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ تصویر ہمیں کیا سمجھا رہی ہے، کیا پیغام دینا چاہ رہی ہے؟ بظاہر یہ ایسا لگتا ہے کہ بھائی جو موبائلوں کا سمندر ہے اور یہ جو جوان ہے، مرد ہے، جو بھی ہے، یہ جو ہے ساحل پہ آ گیا ہے اور اب کتاب اس کے پیٹ سے جو ہے وہ پانی چلا جاتا ہے نا، جان بچانے کے لیے پانی نکالتے ہیں. وہ انداز ہے کہ بھئی جان بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پانی نکالا جا رہا ہے تو اس کی جگہ پہ جو ہے وہ اپلیکیشنز جو اس کی ڈاؤن لوڈ ہوتی ہیں جس میں آدمی گم ہو جاتا ہے. یہ گھنٹوں لگ جاتے ہیں. یقین جانے مدنی چینل کے ناظرین آپ شاید ہم تو کیا بات کریں گے، آپ ہم سے زیادہ اس بارے میں سمجھتے ہوں گے کہ کہاں کہاں آدمی چلا جاتا ہے اور کیا کیا دیکھ جاتا ہے. تو گفتگو جاری ہے. بزرگ مدنی چینل کے ناظرین ہمارا پروگرام ہے زندگی بہتر بنائیں اور موضوع ہے عزت کریں. یقیناً کچھ بزرگ ایسے ہوتے ہیں جو اب عمر کے اس حصے میں ہوتے ہیں کہ جن کو یہ شکایت لاحق ہو جاتی ہے کہ یار ہم نے اپنی عمر گزاری، لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا انداز گزارا، بڑا کیا، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار ہم اس عمر پر آ گئے، اب ہماری وہ عزت کی نہیں جا رہی جس طرح ہم نے اپنا وقت گزار دیا. یہ تو کہتے ہیں، ہم کئی لوگوں کو سنتے ہیں کہ یار ہمارا دور یوں تھا تو ایسا تھا ویسا تھا. اور پھر بچوں کی طرف آ جاتے ہیں کہ اب بچوں کی بھی کیفیت بدل گئی ہے. ہم جب چھوٹے تھے تو استاد کا ایسا ادب کرتے تھے، والد صاحب کا ایسا ادب کرتے تھے، ہمسایوں کا ادب کیا جاتا تھا، پڑوسیوں کا ادب کیا جاتا تھا. اور لیکن اب دور بدلتا جا رہا ہے. پڑوس کے بچے ہمارا خیال نہیں کرتے ہیں،
ہمارا ادب نہیں کرتے ہیں. تو رفیق بھائی اس بارے میں کچھ مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیے کہ مسلمان کی عزت کیا ہے اور کتنی اہمیت ہے اس کی. کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اب معاشرے میں تھوڑا سا اس طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان جو ہے وہ واقعی میں کچھ گیدرنگ میں جب آ جاتے ہیں اور کب کوئی بڑا آ جائے تو پھر وہ پھر بڑا اگر اللہ نہ کرے کہ وہ کہتے ہیں نا اپڈیٹ نہ ہو حالات سے، واقعات سے، معاملات سے، اور پھر کوئی ایسی بات کر دے تو پھر نوجوان اس کی طرف جو ہے عجیب گفتگو شروع کر دیتے ہیں. تو مسلمان کی عزت کتنی ہے، کیا ہے، اس حوالے سے کچھ گفتگو فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرفان بھائی، یہ واقعی جو موضوع ہے یہ بالکل فی زمانہ جو چل رہا ہے اس کے عین مطابق ہے، ٹھیک ہے نا. رفیق بھائی ویسے ہماری الحمدللہ مدنی چینل کی جو مجلس ہے زندگی بہتر بنائے، ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے موضوع آتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ایسے موضوع آتے ہیں کہ وہ بزرگ مدنی چینل کے ناظرین بزرگ جو ہیں ہمارے خاص طور پہ جن کی عمریں گزر چکی ہیں لیکن کچھ چیزوں پر وہ شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے، کچھ چیزوں کا وہ ازالہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کا ازالہ ہو جائے کسی طرح ہم سے، تو وہ پھر ہمیں سکھایا جاتا ہے اگر ہم اس طرح کر چکے ہیں، ایسا ہو چکا ہے تو اب ایسا کریں. اچھا، پھر ساتھ ساتھ الحمدللہ ہمارے نوجوانوں کی بھی تربیت کا سلسلہ ہو رہا ہے، بچوں کی بھی تربیت کا سلسلہ ہوتا ہے. یوں سمجھیے کہ مدنی چینل جو بزرگ ہمارے اس وقت دیکھ رہے ہیں یا گھر کے وہ تمام افراد جو بھی دیکھ رہے ہیں، چاہے چھوٹا ہے بڑا ہے، گھر کی خواتین ہیں، سب کی الحمدللہ تربیت کا ایک سامان ہو رہا ہوتا ہے اور بڑے اچھے اچھے موضوعات پر گفتگو کی جاتی ہے. اور آج کے آپ نے کہا کہ بڑا پیارا فی زمانہ موضوع ہے، عزت کریں، یعنی اس کو وہ کہتے ہیں انگلش میں کہ نیڈ آف دا آور، اللہ، ٹھیک ہے نا، کہ بالکل عین وقت کے مطابق یہ موضوع ہے. اچھا، مسلمان کی عزت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیں مسلمانوں کے دلوں میں جو عزت ہے، آپ اندازہ کریں کہ کعبۃ اللہ شریف، اللہ کا جو گھر ہے، اس کی کس قدر عزت ہے. عرفان بھائی، میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جن کی آمدنی اتنی زیادہ نہیں ہوتی لیکن وہ بیچارے پائے جوڑ کر اس امید پر وہ جمع کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کا پیارا گھر کعبۃ اللہ شریف ہم دیکھیں. اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ پائے جوڑ کر اپنا جو ہے نا جمع کرتے ہیں، اور پھر کئی عرصے کے بعد، کئی سالوں کے بعد جب وہ ان کی حاضری کا مژدہ ملتا ہے اور جب وہ پہنچتے ہیں تو وہاں کا منظر ہی الگ ہوتا ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کی جو عزت ایک مسلمان کے دل میں ہے وہ کس قدر عرفہ و اعلیٰ ہے. بے شک. لیکن مسلمان کی عزت کعبے سے بھی زیادہ ہے. اللہ، یعنی کین یو امیجن کہ کعبۃ اللہ شریف جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ تڑپتے رہتے ہیں، ترستے رہتے ہیں، وہ اس کے لیے اپنی جمع پونجی خرچ کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اور پائے جوڑ کر جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو ان کی جو جذبات کا عالم ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری، رکت طاری ہے، کیفیت جو ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہے. بے شک. یعنی اس قدر عزت کی جگہ یعنی کہ کعبۃ اللہ شریف اس سے بھی بڑھ کر مسلمان کی عزت ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ وہ عزت اس کی کتنی زیادہ ہے. اللہ اکبر. ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کعبۃ اللہ شریف کو مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا، اے کعبہ تو کیسا پاکیزہ ہے، بے شک، تیری خوشبو کیسی پاکیزہ ہے، بے شک، تو کیسا عظیم ہے، تیری عزت بھی کتنی بلند ہے. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان ہے، بے شک ایک مومن کی عزت اللہ پاک کے ہاں تیری عزت سے زیادہ ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ ایک مومن مسلمان کی عزت کعبۃ اللہ شریف سے بھی بڑھ کر ہے. اللہ پاک نے مسلمانوں کو کیسی عزتوں سے نوازا ہے. یقیناً درجات کی اعتبار سے عزتوں میں کمی بیشی تو ہے. یعنی ایک بندہ جو کہ عالم دین ہے، جو کہ اللہ کا ولی ہے، متقی اور پرہیزگار ہے، وہ ایک عام مسلمان سے عزت و مرتبے میں برتر ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ہے. اور علماء کی عزت جو ہے وہ عوام کی عزت سے بڑھ کر ہے. ٹھیک ہے. مگر عزت تو سب کی ہے جس کے دل میں نور ایمان موجود ہے. یعنی جو مسلمان ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، کلمہ گو ہے، ٹھیک ہے، اس کی عزت تو بڑھ کے ہے، کعبۃ اللہ شریف سے بڑھ کے، اور اس کے سر پر عزت کا تاج بھی سجا ہوا ہے.
لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر مسلمان کی عزت کریں، اور جب عزت ہم کریں گے تو وہ سے انگلش میں کہتے ہیں نا کہ رسپیکٹ بیگٹس رسپیکٹ، کہ جیسے شاہد بھائی نے فرمایا نا کہ عزت دو عزت لو، عزت لو. ٹھیک ہے نا. تو عزت کریں گے تو انشاءاللہ جو عزت کا برتاؤ کرتا ہے انشاءاللہ اس کی بھی معاشرے میں عزت ہوتی ہے، بے شک، ٹھیک ہے نا، زبردست. اس کی بھی عزت ہوتی ہے. تو ماشاء اللہ، نتیجہ یہ ہوگا ماشاء اللہ. کہ جب آپ دوسروں کی عزت کریں گے تو دوسرے بھی آپ کو عزت کی نظر سے دیکھیں گے. اور یہ بہت اہم موضوع ہے کہ جو عہدے میں یا جو دنیاوی طور پہ بڑا ہے، ٹھیک ہے، جیسے بزرگ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اگر اپنے چھوٹوں کی عزت کرتا ہے، رسپیکٹ کرتا ہے، تو یہ واقعی بہت بڑا اس کا کارنامہ ہے. اس لیے کہ دیکھیں چھوٹا جب بڑے کی عزت کرے گا تو لوگوں کو ذہن میں یہ آئے گا کہ یار کوئی مفاد ہوگا، کوئی کام ہوگا، کوئی اٹکا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے. حالانکہ یہ ہمیں اجازت نہیں ہے مسلمانوں کو. ایک رفیق بھائی یہ بھی ہے نا کہ بھائی اس کا تو ہے ہی مقام، ہاں عزت کا مقام ہے بڑا ہے، تو عزت کا مقام ہی عزت کا ہے اس کا. تو بالکل. اچھا میں ایک اور چیز بتاؤں آپ کو عرفان بھائی، ابھی بھی میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ دیکھیں ہم اکثر یہ بزرگوں کو بھی دیکھا ہے، یہ خصوصاً بزرگوں کا مدنی چینل ہے، تو اس میں ہم نے بزرگوں کو بھی دیکھا ہے، وہ شکایت کرتے ہیں یار یہ جوان آج کل اپنی عزت نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، ہماری عزت نہیں کرتے، ٹھیک ہے. اچھا میں حیران ہوں کہ اصل دیکھیں قصور جو ہے نا وہ اپنا ہی ہے، اللہ ٹھیک ہے. اللہ، دیکھیں ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت جوان تھوڑے بزرگ ہیں ظاہر ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، ان کے کیا کہنے ہیں، لیکن آپ دیکھیں ہر جوان ان کے پیچھے وارفتگی کے ساتھ والہانہ عقیدت رکھتا ہے، ٹھیک ہے. ایک جھلک کے لیے جو ہے نا وہ یعنی کہ کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے ان کو بھی عزت دی. عزت بے شک. تو یہ ہے کہ عزت دو گے تو عزت پاؤ گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ آپ کی گفتگو سے ہمیں مدنی چینل کے ناظرین یہ بات سمجھنے اور سیکھنے کو ملتی ہے کہ ایک مسلمان کی عزت کی حرمت جو ہے وہ کعبۃ اللہ شریف سے بھی بڑھ کر ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان کی عزت کریں. دیکھیں ہمارے ساتھ کئی واقعات زندگی میں ہوتے ہیں، ہو جاتے ہیں، لوگ کر جاتے ہیں، تو ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہو کہ اگر کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسا کام کریے رفیق بھائی ہمارے ساتھ، تو ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ بولتے ہیں نا الفاظ کے تیر چلا دیں اس پر، اور وہ زبان استعمال کریں جو عزت دار آدمی کی نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی عزت کریں، اور ہمیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے، اس کی جو ہے وہ وقت کتنی ہے، اس کی قدر کتنی ہے ایک مسلمان کی، کہ اس کو کہا گیا کہ اس کی جو قدر ہے، عزت ہے، حرمت ہے، وہ کعبۃ اللہ شریف سے بڑھ کر ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ہم کبھی بھی کسی بھی معاملے میں ہوں، یہ ہم نے دیکھا ہے کہ قبائل مختلف ہوتے ہیں، خاندان مختلف ہوتے ہیں، کچھ انداز زندگی کے ایسے ہوتے ہیں، کچھ وہ بولتے ہیں نا قومیں بن جاتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر درجے بن جاتے ہیں. اچھا پھر ان درجوں میں جو ہے نا وہ اہمیت ختم ہوتی نظر آتی ہے کہ بھائی یہ اعلیٰ لوگ ہیں، یہ تھوڑے کمتر لوگ ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کی اس انداز سے جو ہے وہ عزت کرتے نہیں ہیں. اور ہمیں یہ بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ عزت کریں، آپ عزت کریں، مسلمان کی عزت کریں، اس کی کا احترام کریں. یعنی کہ مسلمان کا احترام، مسلمان کی عزت بہت اہمیت کی حامل ہے. اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر ہم اس کو اختیار کر لیں نا تو معاشرے میں خوبصورتی پیدا ہو جائے گی. یقیناً آپ کے پاس گاہک آیا، آپ گاہک کی عزت کریں، آپ دکاندار ہیں تو گاہک دکاندار کی عزت کریں. یوں اگر دیکھیں آپ سیٹھ ہیں تو آپ جو ہے اپنے ماتحت کی عزت کریں، آپ کے جو ماتحت لوگ ہیں، ملازم ہیں، وہ اپنے سیٹھ کی عزت کریں. دیکھیں ایک تو وہ عزت ہے کہ وہ سیٹھ ہے اور میں ملازم ہوں، ایک تو یہ عزت ہے. اور ایک عزت یہ ہے جو آپ کو ثواب دلا سکتی ہے کہ آپ کے قلب میں یہ بات موجود ہو کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اس کی عزت کرنے کا حکم فرمایا ہے. تو پھر دیکھیں آپ کا یہ عزت کرنا آپ کو ثواب کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. لیکن اگر دل میں مسلمان کے لیے بدگمانی ہو، اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے جس میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو دل بیمار ہے، جو پہلے ہی دل بیمار ہے، تو وہ مقصد کیا تیمارداریاں کرے گا. تو بدگمانی اگر لوگوں کی بیٹھے رہے گی دل میں تو پھر لازمی بات ہے عزت کی طرف آپ نہیں جا سکیں گے. بڑی پیاری مبلغین گفتگو کر رہے ہیں ہمارے اس موضوع پر، اور موضوع ہے عزت کریں. اور بڑی شاہد بھائی نے بھی بات کی، رفیق بھائی نے بھی بات کی. ہمارے وہاں یہ کہا تو جاتا ہے کہ بھائی عزت کریں عزت کرائیں. یہ بات کہتے ہم ہیں عزت کریں عزت کرائیں، لیکن کس طرح کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس درجے تک کی کرنی ہے، کہاں کہاں مسلمان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے. اور کبھی کبھی ہم بے عزتی کرتے ہیں.
مسلمان کی، اللہ اور وہ آخرت کو برباد کر دینے والے کاموں میں سے ایک کام ہو جاتا ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیے۔ ایک پیکیج ہے، آئیے دیکھتے ہیں پیکیج میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے۔ اگر کوئی شخص بلا وجہ دوسرے شخص کو بدنام کرتا ہو تو اس کا کیا حل کیا جائے؟ اپنی عزت کو کیسے بچائیں؟ کیا ہر شخص کو اپنی صفائی دینا ضروری ہے؟ بلا وجہ بدنام کرنے والے کو اب کس طرح سمجھایا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیں۔ اب صفائی تو دینی پڑے گی، جب تہمت لگی صفائی تو کریں گے نا، صفائی نہیں کریں گے تو تہمت پکی ہو جائے گی کہ یہ ہے ایسا، جبھی تو بولتا نہیں ہے کچھ۔ یہاں بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ عام طور پہ اس پہ ہوتے ہیں مبالغہ آ رہی بہت ہوتی ہے۔ کبھی کوئی مطلب ہوتا ہے کہ جو بالکل یعنی کہ وہ اگنور کرنے والا بندہ ہوتا ہے کہ یار جانے دو، تو کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو۔ بعض ہوتا ہے تیسری بات پر ایک دم وہ حساسیت ہوتی ہے اور دل پہ لے لیتے ہیں، اور پھر وہی جو لوز ٹاکنگ شروع کر دیتے ہیں، میں کس کس سے صفائی کروں، کس کس کو وضاحت کروں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر کوئی تہمت لگی تو صفائی تو کرنی پڑے گی نا۔ قاضی کی عدالت میں گئے تو بھی صفائی تو کرنی پڑے گی۔ وہاں خاموشی تو پھر وہ کہ ہے نا، خاموشی نیم رضا، آدھی تصدیق خاموشی آدھی رضا۔ تو موقع کی مناسبت سے اگر ایک کے سامنے کرنی پڑتی ہے تو 100 کے سامنے کرتی ہے صفائی، تو نہیں کرنی تو نہیں کریں، بدنام ہوتے رہیں۔ جیسی ضرورت ویسی صفائی۔ بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ ان پر تہمت لگتی ہے نا، تو تہمت لگانے والوں کے مقابلے میں اس کی صفائی کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں، تو اپنے طور پر بھی صفائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جیسا موقع جیسا محل۔ بعض تہمت ایسی ہوتی ہے جس میں کوئی جان نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے اس کو صفائی کی حاجت نہیں ہوتی ہے۔ اب کل جا کے مطلب جیسے کہ کوئی مطلب مشہور آدمی ہے، اس کو لوگ مانتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہو کہ بھئی 1 کروڑ روپے کھا گیا ہے ہمارا، تو کوئی اس کو مانے گا نہیں، وہ تو پاگل ہے، تیرے خواب میں کسی اور نے کھا لیے ہوں گے، یہ ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ایسوں کو صفائی کی اتنی حاجت رہتی نہیں ہے۔ تو جیسا موقع محل جیسی بات، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مطلب یعنی کہ سمجھ سے ورا الورا ہوتی ہیں، تہمت ایسی بھی لگتی ہیں۔ ہم لوگوں اس سے واسطہ آج سے نہیں، تو وہ صفائیوں کی ضرورت اتنی رہتی نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت ہم سے گفتگو فرما رہے تھے اور ہمیں سمجھا رہے تھے کہ عزت کی جائے، اور اگر کہیں ایسا معاملہ آ جاتا ہے کہ جہاں آپ پر کہیں تہمت لگا دی جائے تو وہاں پھر صفائی دینا پڑتی ہے۔ اچھا، یہ ایک انداز ہے اور بڑی پیاری توجہ شیخ نے دلائی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا خاندانوں کے گروپ بنے ہوئے ہوتے ہیں، ایک خاندان کا گروپ بنا ہوا ہے۔ اب اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا، اب وہ اس کے ساتھ کا تھا معاملہ، وہ اٹھاتا ہے خاندان کے کہنا چاہیے گروپ میں میسج چلا دیتا ہے کہ وہ فلاں نے یوں کر دیا۔ اب وہ بیچارہ اس نے کیا کچھ نہیں ہے، یا آپ سمجھے اس نے کرا کچھ تھا تو سمجھے آپ یوں، اور پھر وہ اس کی صفائیوں میں لگ جاتا ہے۔ اچھا، پھر لازمی بات ہے، یہ ہے اصول کہ کچھ محبت کرنے والے ہو جاتے ہیں تو کچھ مخالف ہو جاتے ہیں، تو پھر یوں کیا ہوتا ہے کہ وہ پورا ماحول جو ہے اس کا خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں امیر سنت بڑی پیاری بات ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جہاں وضاحت کرنے کی ضرورت ہو وہاں وضاحت کیجیے، مسلمانوں کو اپنی بدگمانی سے بچائیے، اپنی عزت بچائیے۔ یہ عزت بچانے کا ایک انداز ہے کہ ہر کسی کا گمان اس طرف نہ جائے۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، آئیے کال لیتے ہیں۔ کسی کی عزت نفس مجروح کرنا کیسا عمل ہے؟ کسی کی عزت نفس مجروح کرنا کیسا عمل ہے، یہ ہمارے کالر ہم سے شاید پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارا پورا پروگرام ہی اس پر ہے کہ عزت کریں۔ اچھا، لازمی بات ہے جب آپ عزت کریں گے تو عزت نفس مجروح ہی نہیں ہوگا کسی کا۔ مسلمان کی بے عزتی کرنے کے جو گناہ ہے نا، اس سے جب آگاہی ہوگی تو پھر انشاءاللہ کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنے سے آپ بچے رہیں گے۔ آج ہم انشاءاللہ مبلغین سے اس پر سنیں گے بھی کہ عزت نہ کریں، بے عزتی کریں اگر تو کیا یہ گناہ ہے، کیا یہ ہمیں خراب کرتا ہے، برباد کرتا ہے، ہمارے ایمان کے معاملے میں بھی کمزوری پیدا کرتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ تصویر بھی آپ کو دکھائی گئی ہے مدنی چینل کے ناظرین، تصویر دیکھیے، سمندر ہے موبائلوں کا، ساحل پہ ایک
آ گیا ہے بیچارہ، اور کتاب جو ہے اس کے پیٹ سے سب نکال رہی ہے جو بھر گیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے زندگی بہتر بنائیں اور موضوع ہے عزت کریں۔ کالر نے بھی ہم سے یہ بات کی کہ بھئی عزت نفس مجروح کیا جاتا ہے، اور ایسا ہم نے دیکھا ہے عبدالرؤف بھائی کہ کچھ لوگ جذباتی ہوتے ہیں، قدرتی طور پر ان میں بولنے کی اسپیڈ تیز ہوتی ہے، یا پہلے سے ہی کسی کی بات کو جو ہے نا وہ اپنے اندر بٹھا لیتے ہیں کہ یار یہ یوں ہے، اور پھر جب وہ سامنے آتا ہے تو وہ اس سے وضاحتیں لینے کے بجائے شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ لازمی بات ہے اس کی عزت پر جو ہے داغ آتا ہے۔ تو کیا مسلمان کی بے عزتی کرنے کے حوالے سے بھی ہماری کچھ رہنمائی ہے کہ اس سے ہمیں بچنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ کیا یہ گناہ کا کام ہے؟ یا ہمارے وہاں کہا جاتا ہے کہ یار وہ عزت نہیں کرانا چاہتا تو ہم کیوں عزت کریں؟ ہمارے وہاں یہ جملہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی وہ اس کا کام ہی ایسے، ہم کیوں عزت کریں اس کی؟ تو کیا بے عزتی کرنا گناہ ہے؟ دیکھیں، سلسلے کے آغاز سے ہی ہم مبلغین سے اس موضوع پر سن رہے ہیں کہ ہمارا پیارا دین اسلام جو ہے وہ ہمیں ہر مسلمان کی عزت، احترام اور وقار کا خیال رکھنے کا درس دیتا ہے۔ زبردست۔ کوئی امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، سیٹھ ہو، ملازم ہو، ہر ایک کو دوسرے کی عزت کرنی ہے، بشرط یہ کہ وہ مسلمان ہے۔ مسلمان عزت کرنے کا جو سبب بتایا گیا ہے وہ یہ کہ اس کے دل میں ایمان کی روشنی ہو۔ کسی بھی شخص کو ہمارا پیارا دین یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کی عزت خراب کرے، اللہ، اسے حقیر سمجھے، اسے کمتر سمجھے، اسے ذلیل سمجھے، اس کی بے عزتی کرے، اسے جھاڑے۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر مسلمان کا خون، اس کا مال اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ ہر مسلمان کا خون بھی، ہر مسلمان کا مال بھی، عزت بھی دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ مفتی اسلام مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی بہت پیاری شرح فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کا بغیر اجازت مال نہ لے، اللہ، کسی کی بے عزتی نہ کرے، کسی کو ناحق یا ظلماً قتل نہ کرے، کہ یہ سب چیزیں سخت جرم ہیں اور یہ گناہ کے کام۔ اللہ، مفتی صاحب ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ مسلمان کو نہ تو دل میں حقیر جانو، نہ اسے حقارت کے الفاظ سے پکارو، نہ ہی اسے برے لقب سے یاد کرو، نہ اس کا مذاق بناؤ۔ اللہ۔ اب یہاں عرفان بھی ہمارے، اگر ہم اپنا جائزہ لیں نا، ہمارے معاشرے میں یہ ایک بہت بڑی عجیب سی شے پائی جاتی ہے کہ یا تو پیشے کے سبب، یا اس کے نسب کے سبب، اس کی ذات، برادری، قوم کے سبب ہم دوسرے کو حقیر جانتے ہیں، اس کی عزت نہیں کرتے، اس کو حقارت سے دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہے تو اس لیے میں اونچی نسل۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم پڑھیں نا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب آخری حج ادا فرمایا، اس حج میں جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا نا، یہ تاریخی خطبہ، تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں یہ سنہرے الفاظ سے لکھا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مبارک خطبے میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو رہنما اصول عطا فرما دیے، جیسے کہ اسی جو ہمارا موضوع ہے، اس حوالے سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ذات، برادری، حسب نسب کی برتری کمتری یہ تصور ختم کر دیا، اس تصور کو ہی ختم فرما دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے، اے لوگو تمہارا رب ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے مگر تقوی کے اعتبار سے۔ اب یہاں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک اصول عطا فرما دیا، سیدھا سیدھا سا اور آسان اصول، کہ افضل، برتر اور عزت کے لائق، احترام کے لائق مرتبہ اسی کا ہے، بلند ہے، کہ جو تقوی والا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے۔ تو بس یہ سیدھا سا اصول اگر ہم اپنا لیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی اور میں بھی، آپ بھی، ہم سب اگر اس اصول کو پیش نظر رکھیں کہ تقوی جس کے اندر زیادہ ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، عبادت گزار ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، متقی ہے، اس کی عزت کریں، اور بالخصوص جو مسلمان ہے اس کو بھی احترام کی نظر سے دیکھیں، تو انشاءاللہ معاشرے سے بے چینیاں ختم ہو جائیں گی اور محبتیں پروان چڑھیں گی۔ عبدالرؤف بھائی، آپ کی گفتگو میں ایک جملہ آیا کہ اس کے نام کے حوالے سے بھی جو ہے نا اس کا احترام ہو۔
ہمارے وہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ عجیب سا ایک کسی کا بھی نام رکھ دیا جاتا ہے اور پھر سب اس کو بولنا شروع کر دیں. اچھا اس بیچاری کی بھی کیفیت یہ ہوتی ہے کیا وہ بولنے والے اتنے سارے کس کس کو سمجھائے. تو امیر سیانی بلی کی طرح وہ بیچارہ کھمبا ہی نہیں ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ اس کے بس میں ہے کچھ نہیں کر پاتا کچھ, وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا. تو یہاں ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ مسلمان کی عزت کریں, اس کے مقام کو سمجھیں, اس کے نام سے بھی اس کو یعنی برے نام سے بھی اس کو نہ پکاریں, اس کی طرف جو ہے نا ایسی کوئی گفتگو نہ کریں, ایسا نام نہ رکھا جائے مسلمان کا جو یوں کہیے کہ عزت والوں کا نہیں ہوتا ہے, عزت دار لوگوں کا نام نہیں ہے. ہم نے دیکھا بازار میں خاص طور پہ جو ہماری مارکیٹیں ہیں اس میں ہم نے اس طرح دیکھا ہے عبدالرؤف بھائی کہ یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے. کسی کا کو اگر اس کا اللہ نہ کرے کہ کچھ رنگ پکا ہے تو بول رہے ہیں کالا, اور وہ کالے کے ساتھ ایک جملہ اور لگا کے جو ہے وہ اس کو بیچارہ اب وہ سب پورے بول رہے ہیں. اب وہ اچھا میں نے امیر علیہ سنت کہ ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا کہ ایک شخص ملاقات امیر سنت فرماتے تھے تو کسی نے کسی کا تعارف کرایا اور ان کا تعارف اسی انداز سے کرایا کہ نام کے ساتھ جو عرف تھا ان کا, مطلب عرف تھا. تو اچھا عرف ایسا تھا کہ جو صحیح نہیں تھا, لیکن میں نے دیکھا کہ جب بھی امیر سنت ان کو پکارا نا نام سے پکارا, وہ عرف کو رہا تو اس کی چہرے کی جو ہوتا نا کہ پیر صاحب سے جو محبت کا انداز دیکھا نا تو مجھے یہ سمجھ میں آیا. اور یقین جانے میں نے کئی اپنے الحمدللہ مبلغین دعوت اسلامی کو یہ دیکھا ہے کہ کسی ایسے اسلامی بھائی کا نام جو ایسا ہو تو اس سے پوچھتے ہیں آپ کا اصل نام کیا ہے, پھر اس کے اصل نام سے پکارتے ہیں اور بڑی خوشی داخل ہوتی ہے اس کے دل میں. اچھا آپ دیکھیں گے جو اسلامی بھائی اگر اللہ نہ کرے کہ آپ کی سراؤنڈنگ میں, آپ کے رکھ رکھاؤ میں, رہن سہن کے معاملات میں, یعنی جہاں آپ کاروبار کر رہے ہیں وہاں ہیں, خاندان میں کوئی ایسا نام ہے کہ جس کے نام سے آپ کو بھی لگتا ہے کہ یار ہے تو تھوڑا چبھنے والا نا, اب یہ بیچارہ برداشت کر رہا ہے سبھی بول رہے ہیں, تو آپ اس سے اس کا اصل نام پوچھ کے بولنا شروع کر دیں, آپ دیکھیں کہ آپ کی اور اس کی محبت میں کتنا فرق آ جائے. بے شک اس کے لیے آپ کے دل میں وسعت پیدا ہو جائے گی کیونکہ اس کو احترام مل رہا ہے, اس کو عزت مل رہی ہے, تو پھر آپ کی بھی وہ عزت اس کی بڑھ جائے گی دل میں. تو یہ مدنی چینل کے ناظرین ہمیں ان باتوں کو سمجھنا چاہیے اور خاص طور پہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مسلمان کی بے عزتی کرنا یہ گناہ ہے. اب وہ کسی بھی انداز سے ہے, اگر اللہ نہ کرے کہ اس کا نام بدلنے سے اس کی بے عزتی ہوتی ہے تو بھی ہمارے لیے ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے. اور ایسا نام جو معیوب ہے, معاشرے میں درست نہیں سمجھا جاتا, تو ایسا نام تو ویسے ہی کوشش کریں گے کسی کی طرف نہ لیں. ہمارے وہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے چڑ بنانے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے, چڑ بناتے ہیں اس کی کہ وہ چڑتا رہے. تو یہ انداز مسلمانوں کا نہیں ہے. آپ محبتیں دیں, محبتیں لیں, آپ عزت دیں, عزتیں لیں. بزرگوں کی عزت شاہد بھائی یہ ایک ہمارے وہاں, اب ہم بزرگوں کو بھی کہتے تو سنتے ہیں اور لیکن تھوڑی سی محرومی ہم نے دیکھی ہے جوانوں میں کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ حضرت انہوں نے کون سا ایسا کام کیا تھا جو عزت کی جائے. اللہ, اس حوالے سے کچھ تربیت ہونی چاہیے ہمارے اسلامی بھائیوں کی, اور بالخصوص بزرگ اسلامی بھائیوں کو اس طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ وہ کون سے کام ہیں جن کو اختیار کیا جائے تو ہمارے ماتحت, ہمارے چھوٹے ہماری عزت کریں. یہ ایک بہت اہم ہے کہ آپ اپنی عزت کرانے کی بھی والے کاموں میں مشغول رہیں. عرفان بھائی نارملی تو ہمیں سب ہی کی عزت کرنی چاہیے, بے شک, لیکن ظاہر سی بات ہے جو عمر کے اعتبار سے ہم سے زیادہ بڑے ہیں تو بدرجہ اولا ان کی ہمیں زیادہ رسپیکٹ کرنی چاہیے. کچھ درجہ بندیاں ہو جاتی ہیں نا. یہ اور ہمارا جیسے ابھی مطلب غالباً کسی نے فرمایا کہ جیسے ایک عام عوام کے مقابلے میں علماء کی رسپیکٹ زیادہ ہے. اچھا اسی طریقے سے اگر کوئی ہمارا بڑا بھائی ہے تو اس کی رسپیکٹ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے, ہماری بڑی بہن ہے رسپیکٹ کرنا ضروری ہے, اور ماں باپ کے معاملات میں تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے, حتیٰ کہ ان کے بارے میں تو یہاں تک کہا جاتا ہے ان کے سامنے اف بھی نہ کیا جائے. صحیح ہے معاملات. جی شاہد بھائی ایک بڑے درد والی بات ہے نہیں ہے کہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بڑے بھائی کا ادب کیا جائے, بڑی بہن کا ادب کیا جائے. اب ہمارے وہاں یہ کہتے ہوئے ہم یعنی خاندانی معاملات ہوتے ہیں, لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ابا نے ان کو اوپر کاروبار دیا تھا, بھائی نے تو یار ایسا استادی دکھائی ہے یار, آپ بولو ان کی عزت کریں یار, ہمیں محروم ہی کر دیا. تو یہ ایک چیز ہے, تو وہ کیا ایسی چیز ہے کہ جس کو کے ذریعے ہم جو ہے اپنے بڑے بھائی کے قریب ہو سکیں. وہ جو دوری آ گئی ہے نا وہ ختم ہو. ایک جو ہے نا مطلب وہ اپنا دیکھا تھا نگران شورا کا کلپ دیکھا تھا, جیسے کسی کی سائڈ سے آپ پڑھیں گے نا تو 6 لکھا ہوا نظر آئے, اللہ اللہ, اور دوسری سائڈ سے اس کو اینگل سے دیکھیں گے تو 9 لکھا ہوا نظر آئے گا. صحیح بالکل. اچھا جو چھوٹا ہے نا وہ اپنے اینگل سے ہی دیکھ رہا ہے,
اللہ یار اس کے ساتھ کیا ہوا، کیا معاملات ہوا. اچھا بڑے نے جتنی ایفرٹس کری ہیں، بڑے نے جانتا ہے. جتنی قربانیاں دی ہیں، یا بڑے نے جتنے معاملات کو سنبھالا ہے، صحیح اس طرف اس چھوٹے کی توجہ بھی نہیں جائے توجہ گی. بھی نہیں. کہ جب وہ بہت چھوٹے تھے، مثال کے طور پہ کسی کے پیرنٹس کا انتقال ہو جاتا، اب پورے گھر کی سرپرستی وہ بڑا کر رہا ہے، پورے کاروبار کو لے کے چل رہا ہے، بچوں کو، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو، سارے مطلب اس کے معاملات کو لے کے چل رہا ہے. اب ایک وقت آنے کے بعد اگر وہ مثال کے طور پہ اپنا کاروبار سیپریٹ کر لیتا ہے تو اس کی اچھائیوں پہ تمام پہ پانی پھیر دیا جائے گا، اللہ اور صرف اس کو یہ نظر آئے گا یار یہ اپنا کاروبار دیکھیں لے کے الگ بیٹھے. صحیح. حالانکہ انہوں نے کتنی اس کے لیے قربانیاں پیش کری ہیں. کہنے کا مقصد یہ عرفان بھائی کہ ہمیں جو ہے نا ہمارا دین اس بات کے لیے ابھارتا ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی رسپیکٹ کریں. ایک عام مسلمان کی عزت کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو چہ جائے گا کہ بڑوں کی رسپیکٹ کرنا انتہائی ہمارے لیے ضروری ہے. اور ایک بات اور، جن گھرانوں کے اندر عرفان بھائی اپنے بڑوں کو رسپیکٹ دی جاتی ہے نا، ہاں یقین کریں وہ گھرانے جڑ کے رہتے ہیں. بالکل وہ گھرانے ان کے خوشحال جڑ کے رہتے ہیں، خوشحال. ان کے بچے بھی آپس میں جڑ کے رہتے ہیں. اللہ اور خدا نہ خواستہ جن کے بڑوں کو ان کے گھرانوں میں رسپیکٹ نہیں دی جاتی نا، تو وہ آپس میں سمجھ لیں ان کے بہن بھائی بھی جڑ کے نہیں رہتے. ایسا پوسیبل نہیں ہے. یعنی ہم اپنے ماں باپ کو اگر خدا نہ خواستہ رسپیکٹ نہ دیں تو ایسا پوسیبل نظر نہیں آتا کہ ان کے بہن بھائی جڑ کے رہ لیں گے. کیونکہ جب آپ نے اپنے سمجھ لیں سرپرست اعلیٰ کو رسپیکٹ نہیں دی تو آپ نیچے کیا عزت دیں گے. کیونکہ بزرگ وہ درخت ہیں جن کے سائے میں خاندان پنپتے ہیں. اللہ اور آپ یقین کریں عرفان بھائی، یہ کہ کہا جاتا ہے نا کہ ماں کی دعائیں ہیں، ماں کی دعا جنت کی ہوا ہے. ماں کی دعا اور باپ کی دعا اولاد کے حق میں مقبول ہوتی ہے. ماشاء اللہ. باپ کی دعا اولاد کے حق میں مقبول ہوتی ہے. اب مجھے یہ چاہیے کہ میں اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کروں، ان کا ادب بجا لاؤں. یہ تو ایک ضمناً ہو گیا، مزید ان کی خدمتیں کر کر کے میں ان کے لیے اس بات کی ان کے دل میں اس انداز پر اپنی محبت پیدا کروں کہ مجھے دعا کے لیے کہنا بھی نہیں پڑے اور وہ خود میرے لیے دعائیں کریں. مطلب اور یہ انداز ہونا چاہیے. اور یہ انداز مثال کے طور پہ گھر میں اگر 6 افراد ہیں، اگر 2 افراد بھی یہ انداز اختیار کر لیں گے نا، پازیٹیو انداز، اچھا انداز، انشاءاللہ تعالیٰ دیگر بہن بھائی بھی اس کی تقلید کرنا شروع کر دیں گے. تو آپ اچھائی کے پھیلنے کا ذریعہ بن جائیں گے. تو بزرگ جو ہے وہ ہمارے خاندان کے لیے ایک بڑا ایک سایہ کی حیثیت رکھتے ہیں. آج جس معاشرے کے اندر عرفان بھائی ہم زندگی گزار رہے ہیں، بدقسمتی سے فی زمانہ معاشرے کے اندر لوگوں کی تو رسپیکٹ نہیں کرتا بندہ، حتیٰ کہ اپنے بڑوں کو بھی رسپیکٹ دینے کے لیے تیار نظر نہیں آتا. حالانکہ ہمارا پیارا دین اسلام ہمیں اس بات کی ترغیب دلاتا ہے. ایک حدیث پاک میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور بہت پیارا، یہ بہت پیاری حدیث مبارکہ ہے. آج عرفان بھائی ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عمر دراز فرما دے، والدین بھی کرتے ہیں. اب یہ سنیے کہ اگر آپ کو اپنی عمر دراز کرانی ہے تو اس کا انداز بتایا جا رہا ہے. اس کو آپ کون سا ایسا عمل اختیار کریں گے تو غالب گمان ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. سنیں، جو نوجوان کسی بوڑھے شخص کی اس کی عمر کی وجہ سے عزت کرتا ہے، یعنی بڑی عمر کی وجہ سے اس کی عزت کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کے بڑھاپے کے وقت ایک ایسے شخص کو قائم فرما دے گا جو اس کی بڑھاپے میں عزت کرے گا. سبحان اللہ. ایسے شخص کی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث پاک میں لمبی عمر کی بشارت ہے. اللہ یعنی وہ عمر اس کی طویل ہو جائے گی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بوڑھوں کی عزت کرنے کی توفیق بھی اسی شخص کو ملتی ہے جس کے لیے اللہ پاک نے لمبی عمر کا فیصلہ فرما لیا ہے. سبحان اللہ. تو بزرگ افراد کو اسلام نے الحمدللہ عزت دی ہے، لہذا بزرگ افراد کو بھی چاہیے. اچھا اب یہ ظاہر سی بات ہے، یہ تو ہم نے کہا کہ ہمیں چھوٹوں کو رسپیکٹ کرنی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بعض ہمارے جو ہے نا جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں وہ بھی تھوڑا سا غلطی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ جیسے ایسا بھی دیکھا گیا ہے. یہ تو شاید بھائی آپ کہہ رہے ہیں غلطی، وہ تو کہہ رہے ہیں یار ہمارے پاس تجربہ ہے. آپ کیسے کہہ رہے ہو بھائی غلطی کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جملوں کا انتخاب بہت ضروری ہے. اللہ اگر آپ کسی کی اصلاح بھی کر رہے ہیں نا، تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا اور مدنی چینل کے ناظرین سے بالخصوص ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، پازیٹیو تھنکنگ اختیار کیجیے. آپ نے کچھ سمجھانا ہے تو بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ لیجئے، بیٹا آپ یہ کام کر رہے ہیں، تھوڑا سا دیکھیں اس چیز کا خیال کر لیں تو یہ معاملات مزید بہتر ہو سکتے ہیں. اب ایک تو یہ انداز ہو گیا، اور ایک انداز ڈانٹ ڈپٹ سے بھی بڑھ کر جو آپ سمجھ رہے ہیں جو معاشرے میں رائج ہے، یعنی بدتمیزی والا، بالکل بے عزتی کرنے والا انداز، مطلب ابے تبے والا انداز. اگر کوئی پیرنٹس یہ انداز اختیار کریں گے، اور اگر مثال کے طور پہ کوئی خاندان کے 4 لوگوں کے سامنے اس نے وہ انداز اختیار کر لیا، اب اس بچے کے دل پہ کیا گزرے گی یا اس بچی کے دل پہ کیا گزرے گی؟ کیا وہ بچہ یا بچی اپنے بڑوں کی عزت کرنے کا خیال رکھے گا؟ پھر وہ بات یہ تو اگر ہم اس آپ نے خاندان کی بات کی تو ہم اگر اس رخ پر آ جائیں
کہ بہو موجود ہے جی اور گھر کی بڑی خواتین موجود ہیں. اب بہو آ کر کوئی بات کرتی ہے اور وہ انداز گھر کی جو ان کی ساس ہیں وہ بدلتی ہیں اور سامنے والا ترغیب دلائے کہ اماں بیٹی جیسی ہے، بولا اپنے گھر سے کیا سیکھ کر آئی ہے، ہم سکھائیں گے یہ سارے کام. یہ ہے شاہد بھائی. تو یہ آپ نے بڑی پیاری گفتگو کی ہے ماشاءاللہ. عرفان بھائی اس کے بڑوں کو لیے سمجھنا ایک میں مثال آپ کو عرض کروں گا. دیکھیں جو درخت ہوا کرتے ہیں نا، درخت، اللہ اللہ ان میں بعض لوگ پانی ڈالتے ہیں اور بعض ان کے ساتھ کچھ غلط معاملات بھی ہو جاتے ہوں گے. صحیح. لیکن درخت جو نا سایہ دینا نہیں چھوڑتا ہے. اللہ. تو پیاری مثال ہے. ماں جب ساس کی صورت میں ہو اس وقت بھی اس کو ماں والا کردار ادا کرنا ہے، اور باپ جو ہے وہ سسر کی صورت میں ہو اس وقت بھی اس کو باپ والا کردار ادا کرنا ہے. کیا مثال کے طور پہ اگر میری بیٹی یا میرا بیٹا کوئی ایسا عمل کرتا ہے کہ جس پر اس کو سمجھایا جانا چاہیے تو ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور مطلب سوچ یہ ہوتی ہے یار کسی کو پتہ بھی نہ چلے. ایسا ہی ہے نا. کیا میری بیٹی یا میرا داماد یا میری بہو وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے معاملے کو بھی اسی انداز سے اختیار کیا جائے؟ ہم اپنے گھرانوں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں عرفان بھائی، میں نے ایک جملہ پہلے بھی عرض کیا، دعوت اسلامی یقین کریں اس وقت ہماری ضرورت ہے. بے شک. دعوت اسلامی کے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اور بالخصوص امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے سنتے ہوئے میں سمجھتا ہوں جو گھرانہ ان مدنی پھولوں کے مطابق زندگی گزارے گا نا، آپ کا بھی پریکٹیکل ہوگا میرے خیال سے اور دیگر ہمارے مبلغین کا ہوگا، وہ گھرانے انشاءاللہ تعالیٰ پرسکون ہوتے چلے جائیں گے. ان گھرانوں سے لڑائی جھگڑے دور ہوتے چلے جائیں گے. ان گھرانوں کے اندر آپ کو دیکھیں گے کہ ان کی بہن بھائی بھی محبتیں کر رہے ہیں آپس میں، بہنیں بھائی تمام لوگ آپس میں محبتیں کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کا جذبہ اختیار کر رہے ہیں. تو اس کی ضرورت ہے ہمارے کو، ہم چھوٹا ہو یا بڑا سب کی رسپیکٹ کریں، اور بڑوں کو زیادہ ضرورت ہے کہ شفقت کا انداز اختیار. بھائی آپ کی بات سے مجھے ہمارے رکن شورا حاجی شاہد اتاری بھائی جو فیصل آباد پاکستان انتظامی کابینہ پاکستان کے نگران بھی ہیں، ان کا وہ واقعہ میرے ذہن میں آ گیا کہ جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا تو آپ نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ جو جائیداد ہے وہ تقسیم کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھے والدہ کی چپلیں عطا فرما دیں، ان کی جوتیاں عطا فرما دیں. یعنی یہ انداز ہے. جب تربیت ہو جاتی ہے نا، اللہ پاک یوں کہیے کہ سلامت رکھے، پیر صاحب کا سایہ ہم پر طویل فرمائے، دراز فرمائے اور ہمیں ان کا وفادار رکھے. کہ دعوت اسلامی بیدی، پھر الحمدللہ امت کی خیر خواہی کرتے ہوئے مدنی چینل دیا، اور پھر مدنی چینل میں بزرگوں کا مدنی چینل دیا. کہ اس انداز سے کہ بڑوں کی تربیت کیسے ہو جائے. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب کوئی کم عمر والا آدمی آ کے کوئی بات سمجھانے کی کوشش کرے نا، تو کچھ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ یار میری اس کی تھوڑی سی عمر میں تو امیر کی قربان جائیں، ہماری جانیں قربان امیر سنت پر، کہ آپ نے ہمیں بزرگوں کا مدنی چینل عطا فرما دیا. اور کیسا زبردست الحمدللہ مبلغین ہماری تربیت کر رہے ہیں، اس میں ہمیں سمجھا. یہ بہت اہم موضوع ہے. دیکھیں آپ خاندان کے کسی بھی شعبے سے ہیں، کسی بھی یوں کہہ لیجیے رشتے سے بندھے ہوئے ہیں، تو آپ کو اگر کہیں برتری ہے نا تو آپ اس کا احساس کریں، آپ اس کا جو ہے کردار ادا کریں کہ آپ بڑے ہیں. بڑی پیاری مثال دی شاہد بھائی نے، مجھے مزہ آ گیا کہ یار درخت جو ہے نا وہ سایہ دار ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی پانی دے اس کو بھی وہ سایہ دیتا ہے، اور اگر کوئی اللہ نہ کرے کہ اس کے تنے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے یا اس کے پتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے یا اس کی ٹہنیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے، لیکن سایہ اس کو بھی دیتا ہے. تو ہونا یہی انداز چاہیے. اگر اللہ نے آپ کو جو ہے نواز دیا ہے، آپ کے گھر میں خوشیاں آئی ہیں، بہو کی صورت میں ایک خاندان بڑا ہے، ایک انداز بڑا ہے، گھر بڑھ رہا ہے، تو آپ تھوڑا سا احساس کریں، درگزر سے کام لیں، معافی سے کام لیں، اور اپنی بچی سمجھیں. داماد کا معاملہ آ جائے، آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں کہیں ہم بولتے ہیں یار وہ تو بھائی داماد تو یوں بھائی وہ جو بھی ہے، آپ تھوڑا ٹھنڈا کریں معاملے کو، تھوڑا ٹھہریں، سوچیں سمجھیں اور پھر کوئی فیصلہ لیں. ورنہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جب جذباتیت ہوتی ہے تو پھر اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ نقصان ہو جاتا ہے. اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل فرمائے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، آئیے کال لیتے ہیں. سوال یہ ہے، عزت کمائی جاتی ہے یا مانگی جاتی ہے؟ وضاحت فرما دیں. عزت کمائی جاتی ہے مانگی جاتی ہے یا مانگی جاتی ہے؟ جی عبدالرؤف بھائی، عزت کمائی جاتی ہے یا مانگی جاتی ہے؟ دیکھیں اتنی دیر سے مبلغین یہی گفتگو فرما رہے ہیں اللہ کہ گیو اینڈ ٹیک ہے، آپ دیں اور لیں. آپ کسی کی عزت کریں گے تو آپ کو عزت ملے گی. اور پھر شروع میں وہ ہم نے حدیث پاک کے ذریعے بھی یوں اگر عبدالرؤف بھائی کہا جائے کہ بھائی یہ کمائی بھی جاتی ہے اور لی بھی جاتی ہے. کمانا تو یوں ہے
جب کمانے کا مطلب جو ہے نا بھائی آپ کسی کے پاس جاب کرتے ہیں تو اس کو اپنی سروس دیتے ہیں، سروس دیتے ہیں، اس کے بدلے میں آپ کو پیسے مل جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو ایسے ہی آپ کسی کے ساتھ عزت والے کام کریں گے وہ آپ کو عزت دے دے گا بھائی. ایسے ہی ایسے. اب آپ سوچیں گے میں بے عزتی والا کام کروں اور وہاں سے عزت مل جائے تو یہ تو ناممکن سی بات ہے. اچھا یوں ہو گیا سمجھے کہ آپ نے عزت دی، عزت کما لی. اس کو اگر عرفان بھائی کہہ لیں عزت لینا ہے تو آپ اپنا کردار اچھا رکھیں، یہ ایک انداز ہے. ایسا میں عرض کہ کر آپ وہ کام کریں جس سے عزت لی جاتی ہے. اب آپ اللہ نہ کرے کہ اپنے چھوٹوں کو ماد اللہ جو ہے وہ گالیوں کے ساتھ گفتگو کریں اور آپ سوچیں گے یار بچہ میرا جو ہے میرا ادب کرے گا، میرا لحاظ کرے گا، تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ بظاہر وہ بہت ہی زیادہ سعادت مند بچہ ہوگا، اللہ پاک نے اس کو خوب جو ہے نا وہ بولتے ہیں نا سعادتوں سے نوازا ہوگا. تو وہ شاید جو ہے اگر اچھا ایک اور رخ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے چہرے پہ تو کچھ بھی نہ کہے، پھر آپ کی غیبتوں میں مبتلا ہو کر اپنی آخرت پر بات کر دیں. یہ بھی ایک انداز. اور یہ ہے کمانا بھی ہے لینا بھی ہے، اور یہ آپ کا اپنا کردار ہے دونوں میں کہ کس طرح لی جائے گی، کس طرح کمائی جائے گی. یہ شاید میں آپ کچھ عرض کر رہا تھا اس کو ایکسپلین اگر یوں کر دیا جائے جیسے مانگی جاتی ہے نا، اللہ تو ایک ہوتا ہے لفظاً مانگنا کہ آپ مجھے عزت نہیں دیتے ہو، اللہ یہ لفظاً مانگنا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے عملاً مانگنا، سبحان اللہ. تو دونوں میں فرق ہے. بہت پیاری بات کی آپ نے. یعنی آپ انداز وہ اختیار کریں کہ آپ سمجھ لیں عزت مانگ رہے ہیں، انداز اختیار کر کے، صرف جملے استعمال کر کے نہیں. تو جملے دل سے بالکل. جی جملہ آپ بولے یار آپ عزت ہی نہیں دیتے ہو بھائی، تو آپ انداز بھی تو اختیار کریں، پازیٹیو لائیں، اپنا ادب والا انداز لائیں، تو آپ کو عزت یعنی ان معنوں پر مل جائے گی. الحمدللہ مبلغین ہمیں ہمارا پروگرام جب سے شروع ہوا اب تک یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ عزت کریں، عزت کریں. ہم ایک ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی باتوں میں بہہ جاتے ہیں، یقین کریں ارے بھائی وہ آپ کے ساتھ ایسا کر رہا ہے، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ کہیں مجھے دین نے یہ سکھایا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، مجھے دین نے جو سکھایا ہے میں وہ کروں گا. میں یہ نہیں کہ بھائی اگر وہ کیا کر رہا ہے میں اس کو دیکھنے جاؤں گا تو میری آخرت برباد ہو جائے گی. اگر کسی عمل کے ذریعے اللہ نہ کرے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی آخرت خراب ہو رہی ہے، وہ میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کر رہا، بڑا ہو کر بھی میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہا، یا چھوٹا ہو کر بھی میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہا، تو مجھے چاہیے کہ میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ صبر کروں اور تھوڑا نرمی سے پیش آؤں اور عزت دوں اور عزت لے لوں. اگر ہمارے محفوظ بھائی کوئی کلام ہمیں سنا دیں تو مزے کو بھی مزہ آ جائے. یہ جتنی برکتیں ہمارے پیر صاحب کی وجہ سے یہ الحمدللہ آئی ہوئی کی منقبت پڑھتے ہیں. اللہ 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 کریے تانگل بن دیے کامل مرشد پھڑیے تانگل بن دیے کامل مرشد پھڑیے تانگل بن دیے اللہ اللہ کریے تانگل بن دیے کامل مرشد کامل مرشد پھڑیے تانگل بن دیے اللہ دیا زر والا کے سینے تے اللہ دیا زر والا کے سینے تے سینہ روشن کریے تے تانگل بن دیے کامل مرشد پھڑیے تے تانگل بن دیے اللہ اللہ کریے تے تانگل بن دیے کامل مرشد پھڑیے تے تانگل بن دیے دل وچ نقش بٹھا کے سونے مرشد دا دل وچ نقش بٹھا کے اپنے مرشد دا مرشد مرشد کریے تے تانگل بن دیے کامل مرشد پھڑیے تے تانگل بن دیے اللہ اللہ کریے تے تانگل بن دیے کامل مرشد پھڑیے تے تانگل بن دیے. ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ، آئیے سنتے ہیں کیا بول رہے ہیں.
محمد بدر اتاری، میں کراچی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آج سلسلے میں حاجی محفوظ اتاری تشریف لائے ہیں. بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ علیہ کی آواز میں نعتیں سناتے ہیں اور عاشقان رسول کو دلوں میں عشق رسول بڑھاتے ہیں. تو محفوظ بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو کلام ان کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ اپنی مرضی سے سنا دیں. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے کہ یہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہر میں زبان تمہارے لیے بدل میں جان تمہارے لیے دہر میں تمہارے لیے بدل میں جان تمہارے لیے اور ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ کلام آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے حاجی مشتاق؟ الحمدللہ ویسے تو سبھی پسند ہے، لیکن اس میں مشتاق بھائی کی بہت زیادہ جھلک ہوتی ہے. الحمدللہ پڑھا کرتے تھے تو اس کلام کو ماشاءاللہ اس لیے زیادہ مطلب پسند کیا جائے، اور ہے بھی اعلیٰ حضرت کا. کالر ہے ہمارے ساتھ، آئیے سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. تصویر دیکھ کر یہی پتہ چلتا ہے کہ انسان کے دل و دماغ میں جو ہوتا ہے تکالیف کے وقت وہی اس کے لبوں سے نکل رہا ہوتا ہے. تو ہم اگر اپنی روزمرہ زندگی میں ذکر اللہ، قرآن پاک کو شامل رکھیں گے تو انشاءاللہ تکالیف کے وقت ہمارے لبوں سے یہی چیزیں جاری ہوگی. جی رفیق بھائی کالر کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو دل و دماغ میں ہوتا ہے تکلیف کے وقت وہی نکلتا ہے. بالکل بالکل صحیح فرمایا کالر نے کہ یہ تو عموماً تجربہ ہی بھی ہوتا ہے کہ جو بندہ جس چیز میں زیادہ انوالو ہوتا ہے، جیسے معاذ اللہ اگر کسی کو گانے گنگنانے کی عادت ہے تو وہ نیند میں بھی وہ بڑبڑائے گا تو وہ معاذ اللہ گانے ہی نکلیں گے. اور اگر کسی کو نعت خوانی کی، تلاوت قرآن کی عادت ہے، ذکر اللہ کی عادت ہے، تو وہ جو ہے نا نیند میں بھی انشاءاللہ نعت خوانی اس کے لبوں سے نکلے گی، ذکر اللہ نکلے گا، تلاوت قرآن نکلے گا. ٹھیک ہے نا؟ صحیح. ایک اور کالر ہے، آئیے. میرا نام رفیع اللہ اور کراچی سے میں بات کر رہا ہوں. اس تصویر سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اسلام میں فضول وقت ضائع کرنے، غیبت، جھوٹ، بے حیائی اور دل کی سختی سے بچنے کا حکم ہے. آج کے دور میں یہی چیزیں سوشل میڈیا کے ذریعے عام ہو چکی ہے. جی عبدالروف بھائی کالر کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو نکال رہے ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ لوگوں کے معاشرے میں اس وقت واقعی سوشل میڈیا کا جتنا زور ہے نا، تو ہمارے اندر نا ہر چیز یہی آ رہی ہے، یہی بڑھتا چلا جا رہا ہے مختلف ایپس کے ذریعے، مختلف مطلب سوشل میڈیا کی چیزوں کے ذریعے. تو اصل چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم کتاب کو پکڑیں، اور وہ کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید فرقان ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، زندگی گزارنے کا طریقہ، اوامر نواہی، نیک کام کرنے کی باتیں، گناہوں سے بچنے کے انداز، یہ سب اس کے اندر موجود ہیں. یہ اس تصویر کے اندر جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب اس کے نکال رہی ہے نا، دبا کے پیٹ سے نکال رہی ہے. جیسے گویا ایک سمندر میں بندہ ڈوب گیا اور اس کے پیٹ کو دباتے ہیں پانی نکالنے کے لیے، تو اس کے اندر سے وہ نکلتا ہے پانی سے، وہ سانسیں لے سکے، سانسیں باہر ہوتی ہیں. تو یہ کتاب جو ہے نا قرآن مجید، یہ علاج ہے، گناہوں کا علاج ہے، نیکی کی طرف گامزن کرنے کا طریقہ ہے. تو ہم کتاب کو تھام لیں گے، اللہ پاک کے مبارک کلام کو تھام لیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھام لیں گے، تو انشاءاللہ یہی کامیابی کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، آئیے سنتے ہیں کیا کیا. کتاب جو علم، شعور اور تعلیم کی علامت ہے، اس کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ انسان کو زندگی، علم اور حقیقت کی طرف واپس لائے. جی
شاہد بھائی کتاب کوشش کر رہی ہے کہ بہت ضروری ہے فن بھائی، یعنی کہ یہ سوشل میڈیا جو ہے نا، آپ پازیٹیو چیزیں بھی دیکھتے دیکھتے بعض اوقات اس طرح کی نیگیٹو سائٹس پہ چلا جاتا ہے بندہ کہ وہ پھر جو ہے نا گناہوں سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے. تو عبدالرؤف بھائی نے جیسے فرمایا تو یہ تو بہت اینڈ کر دیا. قرآن پاک پڑھنا تو یقیناً سب سے افضل ہی ہو گیا نا. اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیگر کتب کے ذریعے سے مطالعہ کریں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ خرافات کی طرف نہیں جائیں گے. نہیں آپ نے بات تو زبردست کی شاہد بھائی، لیکن کہتے ہیں کہ یار میں تو پڑھی کتابی تو پڑھ رہا ہوں. تھوڑا سا تکلف اختیار کریں. دیکھیں آپ کو وہ کہتے ہیں نا، جو غالباً ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی کا قول ہے کہ جو عمل دنیا میں جتنا دشوار ہوگا نا، کل بروز قیامت میزان عمل میں اتنا ہی وزندار ہو جائے گا. زبردست. تو اگر آج اگرچہ کہ ہمیں اٹھنا پڑ رہا ہے، کتاب اٹھانی پڑ رہی ہے، ہاتھ سے کھولنی پڑ رہی ہے، دیکھنا پڑ رہا ہے، ظاہری طور پر اس ایپس وغیرہ کے موبائل کے ذریعے میں تھوڑا مشکل ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے نا کہ اس سے زیادہ کتنی قربت ہو جائے گی آپ کی. اس کو ذاتی طور پہ دیکھنے کا، پڑھنے کا بالکل بعین ہی آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ. اور میرے خیال سے یہ سب سے بہتر ہے. بہتر بالکل. مدینہ میں کتابیں ہمیں دوبارہ زندہ کر دیتی ہے جب ٹیکنالوجی ہمیں اندر سے خالی کر دیتی ہے. جی بھائی، ٹیکنالوجی ہمیں جب اندر سے خالی کر دی، یہ جو ہے رفیق بھائی. جی جی ہاں عرفان بھائی، یہ بالکل حقیقت ہے کہ کتب بینی جو ہے نا، وہ جیسے ہم اپنے بزرگوں کے بھی جو ہم وہ دیکھتے ہیں تو کتب بینی کے ذریعے جو علم پھیلا ہے، ٹھیک ہے، وہ یقیناً یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی تو ہے، لیکن کتب بینی اصل علم کا ذریعہ کتب بینی ہے. یہ تو دیکھیں جو دور جدید ہے نا بھائی، اس وقت ٹھیک ہے بھائی کتابیں تھیں، اب موبائل آ گیا، مختلف اپلیکیشنز کے ذریعے آدمی تھوڑی معلومات کی طرف بڑھ رہا ہے. نہیں، اس میں دیکھیں آپ موبائل کے ذریعے آپ مطالعہ کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ. اب اچھی اپلیکیشنز ہیں، دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم پہ بہت ساری ہیں، اس پہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن موبائل ایک واسٹ دنیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے گھر میں اگر کسی جگہ پہ کسی گوشے میں کوئی کتاب رکھی ہوئی ہے، مثال کے طور پہ فیضان سنت ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے جب بھی اس کو کھولا تو آپ کو اس کے مختلف باب نظر آئیں گے، آپ وہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. لیکن موبائل آپ کھولو گے تو آپ کو صرف مطالعے کا نہیں بلکہ اور بھی چیزیں، دیگر لواز فضولیات بھی ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ جو ہے نا آپ مطلب جا سکتے ہو. اور اس طرح کی سوشل میڈیا پہ ایڈس بھی آتی ہیں کہ لوگوں کو یا ریڈرز کو، یوزرز کو جو ہے نا اپنی توجہ ڈائیورٹ کرتی ہیں. بالکل. ایک اور کالر ہے. یہ خاکہ جو بنا ہوا نا، خاکے سے مراد یہ ہے، اس میں میسیج یہ آ رہا ہے کہ انسان نے کتابوں کو چھوڑ دیا، کتابوں سے بالکل رشتہ توڑ دیا اور سوشل میڈیا کا ہو کے رہ گیا. سوشل میڈیا سے دوستیاں کر لی، سوشل میڈیا سے رشتہ داریاں کر لی، موبائل سے جو ہے وہ سمجھ لیں اس نے خاندان بنا لیا موبائل. پھر ایک وقت وہ آتا ہے اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، تو سارا سوشل میڈیا اس کے اندر بھرا ہوا ہے، مگر اس کو دم نہیں آ رہا، سانس نہیں آ رہا. سانس اس کا لانے کے لیے بالآخر کتاب ہی اس کے پاس آتی ہے اور اس کا سینہ دبا دبا کے اس کے اندر سے جتنے بھی سوشل میڈیا کے وائرس گھسے ہوئے تھے وہ باہر نکل رہے ہیں اور اس کی جو ہے نا دوبارہ سے اس کی آکسیجن اس کو واپس بحال ہو رہی ہے. تو اصل جو رہنمائی دین کی ملے گی نا، وہ سوشل میڈیا سے نہیں بلکہ کتابوں سے ملے گی. تو کتابوں سے مربوط رہیں، علماء سے مربوط رہیں. جی کالر ہمیں کہہ رہے ہیں محفوظ بھائی کہ سوشل میڈیا ہمارے پیٹ میں داخل ہو چکا ہے، اب وہ نکلے گا تو پھر کتابوں سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے گا. جی اسی طرح یہ تو ایک جیسے مریض ہوتا ہے اس کو دوا کی ضرورت ہوتی ہے، دوا جب اس کو ملتی ہے تو صحت یاب ہوتا ہے. اسی طریقے سے کتاب ہی دے گی. یہ جو مطلب یہ کہ بے ہوش ہے بیچارہ اور اس کو مطلب ایک کتاب اس کو دے رہی ہے، یہ سمجھے ایک دوا کا ہے سلسلہ یہ ہے. ماشاء اللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین، بڑی اچھی آپ نے کئی جگہوں پر نشاندہیاں کی اپنے انداز سے، ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے. اور آج ہمارا پروگرام تھا زندگی بہتر بنائے میں عزت کریں، اور یقیناً ہر مسلمان عزت کا حقدار ہے، ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے. اللہ پاک ہمیں عزتیں سے نوازے اور ہمیں دوسروں کی بھی عزت کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے، بڑوں کا احترام عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں بڑوں کا احترام کرنے، اپنے بالخصوص علماء اور اساتذہ کے ساتھ ہمیں عزت سے پیش آنے کی سعادت عطا فرمائے. ہمیں کسی بھی طرح سے شیطانی معاملات میں مشغول ہو کر اپنے بڑوں کو جو ہے، اپنے بزرگوں کو جو ہے وہ یوں کہنا چاہیے ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے. عزت کیجیے، عزت کرائیے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. زندگی بہتر